بہت ہی اہم معاملہ ہے، یہ لوگوں کی زندگیوں کا معاملہ ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ غالباً ایک مہینہ پہلے ایک مہینہ پہلے دسمبر 1 کو ایک رپورٹ آئی تھی کہ جو پرائم منسٹر کا کووڈ ریلیف فنڈ ہے اس کے اندر جو آڈیٹر جنرل ہیں انہوں نے ایک رپورٹ دی کہ جو فنڈ کووڈ کا اسٹیمولس فنڈ تھا جو کہ پرائم منسٹر نے اپنی تصویریں لگا لگا کر اس کا اشتہار دیا تھا کہ یہ فنڈ ہم 1.25 کھرب روپے کا جو ہے وہ کووڈ ریلیف کے لیے ہم دے رہے ہیں، حکومت دے رہی ہے۔ اور اس کے اندر جو رپورٹ آئی کہ جون 2020 تک کا آڈٹ کیا گیا اور اس کے اندر جو ریلیز اماؤنٹ تھا 354 ارب روپے کا جو ریلیز فنڈ تھا، اس میں سے بھی جو ریکارڈ مل سکا اس کے اندر 40 ارب روپے کی بے ضابطگیاں، فراڈولنٹ پیمنٹس، پریکیورمنٹ کا خرد برد اور جو پیمنٹس دینی تھیں چاہے وہ NDMA ہو، یوٹیلیٹی سٹورز ہوں، اس کے علاوہ BISP پروگرام ہو، اور جو پریکیورمنٹ کرنی تھی کووڈ ریلیٹڈ فیڈرل لیول کے اوپر، اس میں 40 ارب کا خرد برد پایا گیا۔ اور اس میں یہ بات ضرور میں کہنا چاہتی ہوں جو پاکستان کی عوام کے لیے جاننا ضروری ہے کہ کوئی ریکارڈ گورنمنٹ نے مہیا نہیں کیا۔ آڈیٹر جنرل آفس بار بار ان سے ریکارڈ مانگتا رہا، ریکارڈ کی ویریفیکیشن مانگتا رہا، فائلز مانگتا رہا، جو ایلوکیشن کی دستاویز تھے وہ مانگتے رہے، ایکسپینڈیچر کے مانگتے رہے، کوئی چیز مہیا نہیں کی۔ تو جتنا بھی ریکارڈ مل سکا آڈیٹر جنرل کو خود، اس میں جو ریلیز تھی جون 2020 تک 22 تک جنوری تک کیا ہے، کیا فنڈ ہے، کتنا کھایا گیا ہے، کتنا سودا بیچا گیا ہے، کتنا جیبوں میں گیا ہے، اس کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں۔ لیکن جو جون 2020 تک کا ریکارڈ ہے جو خود آڈیٹر جنرل نے پروکیور کیا ریکارڈ، اس کے اندر 40 ارب کی بے ضابطگیاں پائی گئی تھیں۔ یہ رپورٹ آئی تھی اور آج تک اس ہاں یہ ضرور خبر آئی کہ کابینہ نے اپنے ہی حکومت کے آڈیٹر جنرل کی رپورٹ کو مسترد کیا ہے، ان کی ایلیگیشنز کو مسترد کیا ہے، اور یہ جو رپورٹ آڈیٹر جنرل نے دی تھی یہ پہلے خود مانگتے رہے، ریکارڈ حکومت نے مہیا نہیں کیا، اور اس پر IMF جس کی آج کل فل غلامی میں لگے ہوئے ہیں، وہ بھی اس کے ڈنڈے کے اوپر، اس کے حکم کے اوپر یہ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ پیش کی گئی، اور اس کو آج تک پبلک نہیں کیا گیا، نہ اس کے اوپر کابینہ کا یا جو لوگ انوالوڈ ہیں یا حکومت کا کسی قسم کا جواب ابھی تک نہیں آیا۔ اس کے بعد کل ایک رپورٹ آئی ہے جہاں 8.5 سال سے خیبر پختونخوا کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، اور یہ رپورٹ کل آئی ہے کہ جو کووڈ ریلیف فنڈ خیبر پختونخوا کا ہے اس میں بھی کوئی ریکارڈ مہیا نہیں کیا گیا آڈیٹر جنرل کو، اور یہ بھی IMF کے حکم کے اوپر رپورٹ آ رہی ہے، اور اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی ریکارڈ نہیں دیا گیا، کوئی کسی ٹرانزیکشن کسی چیز کا ریکارڈ مہیا نہیں کیا گیا، اور اس میں 1 ارب 38 کروڑ اور 80 لاکھ روپے کی بے ضابطگیاں فراڈولنٹ پیمنٹس کے اندر، پریکیورمنٹ کی خرد برد کے اندر، اور جو میں آپ کو اس کی بھی تفصیل بتاؤں گی کہ کس طرح یہ پیسہ کھایا گیا، اور جس کا نہ ریکارڈ دیا جا رہا ہے، نہ کسی قسم کی ریکارڈ کی ویریفیکیشن کی جا رہی ہے، نہ کسی ٹرانزیکشن کی ویریفیکیشنز دی جا رہی ہیں، نہ کسی ایکسپینڈیچر کی ویریفیکیشن دی جا رہی ہے۔ اور اس 1 ارب 38 کروڑ 80 لاکھ روپے میں سے جو 29 کروڑ روپیہ ہے، 29 کروڑ 60 لاکھ روپیہ اس کی جعلی ادائیگیاں کی گئی ہیں۔ اب کس کو کی گئی ہیں وہ میں تفصیل ابھی آؤں گی اس کے اندر، اور یہ 2021 کا جو 2020-21 کا جو سال ہے، یہ صرف اس کی رپورٹ آڈیٹر جنرل آف پاکستان، یہ نہ مسلم لیگ نون نے دی ہے، نہ مریم اورنگزیب نے دی ہے، نہ ان کے کسی سیاسی مخالف نے دی ہے۔ یہ رپورٹ جو ہے یہ خود آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ ہے جو IMF کے حکم کے اوپر دینی ضروری تھی، کیونکہ جو غلامی اس وقت IMF کی ہو رہی ہے اس کے مطابق یہ رپورٹ پبلک کرنا ضروری تھی، لیکن وہ بھی ابھی تک ریکارڈ خیبر پختونخوا کی حکومت نے نہیں دیا۔ بات مختصر اتنی ہے کہ جو آڈیٹر جنرل ہیں انہوں نے ایک آڈٹ رن کیا 2020-2021 کا، جس کے اندر جو میں نے آپ کو اماؤنٹ بتائی ہے کہ 1 ارب 38 کروڑ 80 لاکھ کی بے ضابطگیاں ہیں، 29 کروڑ
60 لاکھ روپیہ جو ادائیگیوں کی مد میں ہے اس کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے اور اس میں بھی کمپلیٹ فراڈولنٹ پیمنٹس ہیں. اور یہ جو رپورٹ کہتی ہے کہ اس میں اوور پیمنٹس ہیں. پریکیورمنٹ کے اندر جو خرد برد ہے وہ میں لوئسٹ جو بیڈر تھا, جو بیسٹ ایویلیویٹڈ بڈ تھی, اس کو نظر انداز کرتے ہوئے جو مختلف پریکیورمنٹ کی مد میں چیزیں تھیں کووڈ ریلیف فنڈ کے اندر خیبر پختونخوا کی حکومت نے اس میں وائلیشن کی گئی, پیپرا رولز کی وائلیشن کی گئی, اس کو اگنور کیا گیا. جتنی کمیٹیز اس پریکیورمنٹ کے لیے بنی ان کے ڈیسیجنز کو اگنور کیا گیا اور سب اسٹینڈرڈ پریکیورمنٹ کی گئی. irregularities ان پیمنٹس ہیں, fraudulent پیمنٹس ہیں, ڈاؤٹفل پیمنٹس ہیں, مس مینجمنٹ آف کووڈ فنڈ ہے اور انلیگل پرچیز آف اکوپمنٹس ہیں. مس یوز آف اتھارٹی کا لفظ استعمال ہوا ہے خیبر پختونخوا کی حکومت کے اندر. اور جب سوال پوچھا گیا تو جواب کوئی نہیں, جب ریکارڈ مانگا گیا تو ریکارڈ کوئی نہیں, جب ریکارڈ کی ویریفیکیشن مانگی گئی تو ویریفیکیشن کوئی نہیں, جب ایکسپینڈیچر کی ویریفیکیشن مانگی گئی تو ایکسپینڈیچر کی بھی ویریفیکیشن کوئی نہیں. یہ خیبر پختونخوا کی حکومت کی داستان ہے جو میں آپ کو سنا رہی ہوں. اس میں آپ کو چند ایگزامپلز جلدی دوں گی, جس کے اندر 7 کروڑ 80 لاکھ روپیہ ایک کراچی بیسڈ کمپنی کو دیا گیا جس کے اندر RNA کٹس لینی تھی اور جس RNA کٹس کی لوئسٹ بڈ اور بیسٹ ٹیکنیکلی ایویلیویٹڈ بڈ کی جو قیمت تھی وہ 179 روپیز تھی اور جو پریکیورمنٹ کا ٹھیکہ دیا گیا وہ 195 روپے 4 لاکھ RNA کٹس کے اوپر. 4 لاکھ RNA کٹس کی پریکیورمنٹ کرنی تھی جس کے اندر جو لوئسٹ بڈ تھی وہ 179 روپیز کی تھی اور جس کو اگنور کر کے جو ٹیکنیکلی بھی فٹ تھی اور لوئسٹ بڈ بھی تھی اس کو اگنور کر کے ایک ایسی کمپنی کو ٹھیکہ دیا گیا 4 لاکھ RNA کٹس کا جو کہ 195 روپے کے اوپر دیا گیا. اس کے بعد فوراً جیسے واردات ڈال کر ایک میٹنگ بلائی گئی, اس کے اندر ہیلتھ منسٹر موجود تھے, اس کے اندر انرجی کے جو ایڈوائزر ہیں وہ موجود تھے. جب انہوں نے سوال اٹھایا تو ان کے پاس کوئی جواب اس بڈ کی وائلیشن اور اس پریکیورمنٹ کی وائلیشن کے لیے موجود نہیں تھا. اس کے بعد اینٹیجن کٹس کی پریکیورمنٹ تھی جس کے اندر 20,000 یونٹس خریدنے تھے اور ایسی کمپنی کو دیے گئے, لوئسٹ بڈ اور بیسٹ بڈ کو اگنور کرتے ہوئے ایک ایسی کمپنی کو دیے گئے جو آلریڈی فیک ڈاکیومنٹس, جعلی دستاویز اپنی کمپنی کے جمع کرا چکی تھی. جو پتہ چل چکا تھا کہ یہ جعلی کمپنی ہے, اسی کمپنی کو دوبارہ سے اینٹیجن ٹیسٹ کی کٹس کا ٹھیکہ دیا گیا جنہوں نے USA کٹس کے اوپر بڈنگ کی اور کورین کٹس لوگوں کو مہیا کی, عوام کو مہیا کی. اس کے بعد جو VTM وینٹیلیٹر ٹیوبس تھیں اس کے اندر بھی جو کٹس کی اور نیزل سواپس تھے اس کے اوپر بھی پریکیورمنٹ جو تھی وہ لوئسٹ بڈ اور بیسٹ ٹیکنیکل بڈ کو اگنور کرتے ہوئے دی گئی جس میں 1 کروڑ 20 لاکھ روپے کی ادائیگی موجود ہے. پھر ایک اسلام آباد بیسڈ لیب کو 50 کروڑ روپے کی پیمنٹ ہوئی جس کے اندر جو فرسٹ بیسٹ بڈ تھی, لوئسٹ بڈ تھی, ٹیکنیکلی فٹ لیبس تھیں, ان کو یہ ٹھیکہ نہیں دیا گیا اور ایسی کمپنی کو لیب کو دیا گیا جو نہ کیپیسٹی رکھتا تھا اتنے ٹیسٹ کرنے کی اور نہ اس کے پاس ریسورسز موجود تھے اس طرح کے ٹیسٹ کو رن کرنے کی. پھر ایک ریپڈ اینٹیجن کٹس تھی, اس کے اندر بھی جو سب سے بڑا فراڈ ہے کہ وہ پریکیورمنٹ ہو گئی, وہ اینٹیجن کٹس وائلیٹ کرتے ہوئے لوئسٹ بڈ کو اگنور کرتے ہوئے پریکیورمنٹ ہو گئی اور وہ ریکارڈ سے غائب ہے. ان کا کوئی جو ہے وہ موجود نہیں ہے ریکارڈ, جو کہ ریکارڈ نہیں دیا گیا بار بار مانگنے سے. پھر ایکس رے مشینز کے اندر پرووائڈ کرنی تھی بیٹریز اور کسیٹس جس سے ایکس رے مشین چلنی تھی, وہ تمام پریکیورمنٹ ہو گئی, وہ ریکارڈ کا حصہ ہے لیکن وہ ایکس رے مشینز کو مہیا ہسپتالوں میں نہیں کی گئی جہاں عوام کے چیسٹ کے ایکس ریز ہو سکتے تھے. ڈیورنگ کووڈ کی جب ہائیسٹ اس وقت جو وبا تھی اس کا ریٹ تھا, اس وقت کسی قسم کی کوئی ایکس رے مشین جو کہ ریکارڈ کا حصہ ہے کہ پریکیورمنٹ ہوئی لیکن وہ مہیا نہیں کی گئی. پھر جو 36 کروڑ 7 لاکھ کی ادائیگی ہے وہ ایسی ادائیگی ہے جو لوگ سٹاف اس کو پورے آپریشن کو رن کر رہے تھے ان کو ادائیگی کی گئی لیکن اس ادائیگی کا نہ کوئی ایکسپینڈیچر ایلوکیشن کی ویریفیکیشن ہے نہ کوئی ریکارڈ کے اوپر ہے. عام ہاتھ سے مینولی لسٹیں بنائی گئیں اور ان لسٹوں کے ذریعے
36 करोड़ 7 लाख रुपए की अदायगियाँ की गई, जिसका कोई रिकॉर्ड खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को नहीं दे सकी। और कई जो 36 करोड़ 87 लाख रुपए की जो अदायगी है, जो इन स्टाफ को मैनुअली लिस्टों को बनाकर दी गई, उसके अंदर जो डेली इंसेंटिव है वो उनकी डेली तनख्वाहों से ज़्यादा है। और वो किसकी जेब में ये 36 करोड़ 87 लाख रुपए गए, इसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। और याद रहे, मैं दोबारा कह रही हूँ कि ये ऑडिटर जनरल रिपोर्ट कह रही है, ये मुस्लिम लीग नून और मरियम औरंगज़ेब रिपोर्ट नहीं कह रही, जो भी किराए के तर्जुमान थोड़ी देर में इसको मज़ीद झूठ के ज़रिए छुपाने की कोशिश करेंगे। उनको ये पता होना चाहिए कि ये उनकी अपनी 8.5 साल की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान का ऑडिट रन किया हुआ रिपोर्ट है, ये हमारी रिपोर्ट नहीं है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जो मार्केट वैल्यू थी वो 18,000 से 20,000 रुपये थी, और इसको 28,000 से 1,19,000 रुपये की बिड प्रोसेस में ख़रीदने के लिए प्रोक्योरमेंट का ठेका दिया गया, जो कि दूसरी जो प्रोक्योरमेंट दी गई ऑक्सीजन सिलेंडर की, पहले 18,000 से 20,000 मार्केट वैल्यू, और फिर 28,000 से 1,19,000 प्रोक्योरमेंट की प्राइस वैल्यू सेट करके इसको ठेका दिया गया। दूसरी दफ़ा 23,000 से 25,000 रुपये जो था उसका प्रोक्योरमेंट का ठेका, जो कि लोएस्ट बिड और बेस्ट एवेल्यूएटेड बिड की वायलेशन थी, और इस मद में 5 करोड़ रुपए की जो लॉस है नेशनल एक्सचेंजर को, वो देखा गया। ऑक्सीजन सिलेंडर हो, कार्डियक यूनिट्स हों, नेज़ल ट्यूब्स हों, नेज़ल स्वॉब्स हों, रैपिड एंटीजन किट्स हों और वेंटिलेटर ट्यूब्स हों, हर किसी की मद में पाकिस्तान की खैबर पख्तूनख्वा की अवाम का जो पैसा है और खून निचोड़ा गया है इस कोविड फंड के अंदर। और जो अमवात हुई हैं 2019 से लेकर 2021 तक, क्योंकि ये रिपोर्ट 21 तक है, उसके बाद की कहानी क्या है वो बनी गाला के किस तय खाने से वो पैसे निकलेंगे वो भी पाकिस्तान की आवाम जल्द देखेगी। लेकिन ये जितनी खुर्द बुर्द है, इसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, और ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को रिकॉर्ड मुहैया नहीं किया गया। किसी किस्म की रिकॉर्ड की जो वेरिफिकेशन है वो भी नहीं की गई। तरक्याती फ़ंड से तो पैसा खाया 8.5 साल खैबर पख्तूनख्वा में, एक भी एलिगेशन, BRT पेशावर हो, बिलियन ट्री सुनामी हो, मालम जब्बा हो, हेलीकॉप्टर केस हो, उसके बाद वफाक में आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई जो आवाम का खाया गया है, लेकिन जो सेहत के पैसे थे, जो आवाम की ज़िंदगियों के पैसे थे, जो आवाम की ज़िंदगी बचाने के वसाइल थे, जो कोविड रिलीफ फंड था, उसके अंदर से भी आवाम का खून चूसा गया। और फिर मीडिया के ऊपर प्रोपेगेंडा किया गया कि हमने कोविड रिलीफ फंड में इतने खरब दे दिए, इतनी बड़ी बड़ी तस्वीरों के साथ इश्तिहारात छापे गए, और ये असल हकीकत है कि किस तरह कोविड रिलीफ फंड में वफाक में और किस तरह 354 अरब रुपए में से 40 अरब वफाक में खाए गए, और किस तरह जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बेज़ाब्तियाँ की गई, उसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं। सेहत कार्ड के ऊपर आजकल बड़े इश्तिहारात हैं, ये ज़िंदगी बचाने के वसाइल थे। सोचें, जो दिहाड़ी सेहत कार्ड में लग रही है, उसका ऑडिटर जनरल जब रिपोर्ट देगी तो इंशाल्लाह ये तो घर जा चुके होंगे, लेकिन आवाम इनको नहीं छोड़ेगी, हम इनको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जो फ़ंड पाकिस्तान की आवाम की ज़िंदगी बचाने का फ़ंड था, जो पाकिस्तान की आवाम की सेहत का फ़ंड था, इन्होंने तो पेरिस बनाना था हेल्थ का निज़ाम खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। ये हाल है इनका खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। 2019 में जब कोविड आया, कोई निज़ाम मौजूद नहीं था। वही शहबाज शरीफ का जो लाहौर के अंदर किडनी का यूनिट था, PKLI था, वो कोविड का रिलीफ फंड का पाकिस्तान का सेंटर बना, जिसके ऊपर ये इल्ज़ामात लगाते थे। शहबाज शरीफ के ऊपर इल्ज़ामात लगाए थे ज़लज़ले का फ़ंड खा गया 2004 का, जिसके ऊपर वक्त डिक्टेटर की हुकूमत थी। उसके ऊपर डिफिट से क्लैरिफिकेशन आई, जाके डेली मेल के अंदर स्टोरी प्लांट कराई कि एजुकेशन का फ़ंड खा गया। ये जो फ़ंड खाते हैं ना, वो खुद ऑडिटर जनरल पाकिस्तान का उसकी तस्दीक करता है, ये उसकी रिपोर्ट है। शहबाज शरीफ के ऊपर तो जो इल्ज़ामात थे वो पाकिस्तान की अदालतों ने और बाहर की अदालतों में जहाँ जहाँ आपने इल्ज़ामात लगाए वहाँ से सुरखरू हुए। और मज़े की बात,
فوراً فنڈنگ میں پیسے کھا جاؤ, آٹا چینی میں پیسے کھا جاؤ, دوائیوں میں پیسے کھا جاؤ, LNG میں پیسے کھا جاؤ, کووڈ فنڈ میں پیسے کھا جاؤ, آٹا چینی بجلی گیس دوائی میں پیسے کھا جاؤ. جواب نہیں دینا, کوئی ریکارڈ نہیں دینا, کسی ریکارڈ کو مہیا نہیں کرنا. یہ مدینہ کی ریاست کا دعوے دار کے اعمال ہیں, یہ قانون کی بالادستی ہے, یہ ٹرانسپیرنسی کے دعوے دار کے اعمال ہیں. اور اپنا آج تک 6 سال ہو گئے فورن فنڈنگ میں ایک جواب جمع نہیں کرایا, سوائے اس درخواست کے کہ تمام ریکارڈ کو خفیہ رکھا جائے. اور یہاں بھی کووڈ ریلیف فنڈ میں آڈیٹر جنرل کے اب اختیارات کو کلپ کیا جا رہا ہے, اس سے آڈیٹر جنرل سے اس کے آڈٹ کرنے کے اختیارات کو کم کیا جا رہا ہے. یہ ہے ان کی اصل شکل. یہ اور جو سوال کا جواب نہ دینا ہو, جس کو ریکارڈ نہ دینا ہو, اس کے اوپر یا تو کمیشن بنا دو یا اس کے اوپر ڈھیٹ ہو جاؤ اور تقریریں کرو, مدینہ کی ریاست کے دعوے دار بنو. تمہیں شرم آنی چاہیے کہ جو کووڈ ریلیف فنڈ نہ چھوڑے, جو عوام کی زندگیاں بچانے کے پیسے نہ چھوڑے, آپ دہاڑی لگائیں, اس کا تو آپ کو